بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ شیخ سعدی اور ان کا بیٹا تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا، کیا عجیب ہے کہ سب سو رہے ہیں اور صرف ہم عبادت کر رہے ہیں۔ تو شیخ سعدی نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے دوسروں کے عیبوں پہ نظر رکھنی ہی تھی تو بہتر تھا کہ تم سوتے رہتے۔ دیکھیں کتنی پیاری بات شیخ سعدی نے کہی ہے۔ اور ایک ہم لوگ ہیں، اگر ہمیں کسی کا عیب پتہ چل جائے تو ہم اس کے عیب اچھال دیتے ہیں، سارے میں پھیلا دیتے ہیں۔ کوئی شخص نہیں بچتا جس کو کہ پتہ نہ ہو کہ اس میں یہ عیب ہے۔ ہم اپنے گھر میں ہی دیکھ لیں، اگر کسی میں کوئی خرابی یا کسی کی کوئی بات ہو جاتی ہے تو ہم اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کو باتیں بناتے ہیں، اس کو طعنے دیتے ہیں، اس کو یہ کرتے ہیں۔ اور آج کل تو جو بات آپ کسی کو سمجھانے کے لیے کہیں گے نا تو وہ آپ سے پتہ کیا کہے گا کہ طعنہ دے رہے ہیں۔ یہ طعنہ ایک ایسا لفظ بن گیا ہے، ایک بہت برا لفظ بن گیا ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ انسان کسی کو کچھ سمجھائے یا نہیں سمجھائے۔ اگر کوئی آپ کی بیٹی دیر سے سو کے اٹھی ہے تو آپ کہہ دیں گے کہ بھائی تم تو 2 بجے سو کے اٹھی ہو، تو وہ کہے گی کہ مجھے طعنہ دیا ہے 2 بجے تک سونے کا۔ اگر یہ کہہ دیا ہے کہ نمک کم ہے تو وہ کہے گی آپ خود کھانا پکا لو، نمک کم ہے تو مطلب اس طرح کی اتنی باتیں آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، نہ بیٹے سے، نہ بیٹی سے، نہ بہو سے، کسی سے بھی نہیں۔ اسی لیے ہمارا معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، ایک دوسرے کی سمائی و برداشت ختم ہو گئی ہے۔ اگر بڑے کوئی بات سمجھائے تو وہ کہتے طعنہ۔ طعنہ تو یہ ہوتا تھا کہ ہم جہیز پہ طعنہ دیتے کہ بھئی بہو جہیز میں یہ نہیں لائی، وہ نہیں لائی، کپڑے اچھے نہیں ہیں۔ اب شادی کے کپڑے لے کے آئیے تو نہیں گوٹے کنارے والے، اور جیسے گرمی پڑ رہی ہے تو اب وہ کیا ہر وقت گوٹے کناری پہن کے بیٹھی رہے گی؟ نہیں بھائی، اس کے لیے لون چاہیے، گرمی کے کپڑے چاہیے۔ تو اگر وہ ماں نے نہیں بنا کے دیے اور ہم کہہ رہے ہیں بیٹا آپ کا لون کا کوئی جوڑا نہیں ہے جو آپ پہن لو، آپ کو گرمی لگ رہی ہے، تو بس یہ طعنہ ہو گیا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ بھی جہیز میں لون کا جوڑا نہیں دیا تو یہ طعنہ ہو گیا۔ اگر ہم کہہ دیا کہ بھی تم تو سارا دن اے سی میں بیٹھی ہو تو یہ اس کو بھی طعنہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں طعنہ کہہ دیا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذرا سا اپنے گھر میں بھی لڑکیوں نے طریقہ گزارا ہوگا۔ کیا والدین کو سمجھاتے تھے تو ان کو بھی طعنہ کہتی تھیں؟ آج کل اتنا یہ ہو گیا، اگر دودھ استعمال کیا اور کھلا چھوڑ کے آ گئے کہ بھئی واپس ڈھک لے گا کوئی اور آ کے، اوہو بھول گئے تھے۔ اگر ساس نے کہہ دیا بیٹا آپ کچن میں دودھ کھلا چھوڑ آئے ہو، ڈھکنا نہیں رکھا ہوا تھا، تو کہے گی جی مجھے کام چور کہہ رہے مجھے طعنہ دے رہے کہ میں دودھ نہیں ڈھکا میں نے۔ مطلب اس طرح کی اتنی باتیں ہوتی ہیں گھروں میں اور اختلافات بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور یہی ایک دودھ کے ڈھکنے والی بات پورے گھر میں چاروں طرف گھومے گی۔ کوئی نوکر نہیں بچے گا جس کو یہ بات پتہ نہیں ہوگی، کوئی گھر کا فرد نہیں بچے گا، ہر چیز میں کہیں گے طعنے طعنے۔ اب دیکھیں آپ، ساس اگر اچھی ہے، اس نے نہیں بولا کہ تم جہیز میں یہ لائی ہو یا نہیں لائی ہو، یا کتنا زیور مانے دیا، یا کتنے کپڑے ہیں، کوئی غرض نہیں کسی بھی چیز سے۔ اگر تم 12-1 بجے سو کے اٹھ رہی ہو تو پھر تو ساس کہے گی نا کہ بھئی بیٹا آپ روز 2 دن 4 دن 10 دن، اب آپ نے تو روٹین بنا لیا، سالوں ہو گئے، آپ تو ابھی تک 5 بجے 6 بجے سو کے اٹھ رہی ہو، یا کبھی 3-4 بجے۔ کیسے طریقہ صحیح ہوگا؟ کیسے بچوں کی تربیت ہوگی؟ آپ تو سوتی رہتی ہو۔ اور اتنی آج کل ہر کسی کے گھر میں آپ دیکھ لیں، جو صبح ہوتی ہے وہ دوپہر 2 بجے ہوتی ہے۔ بچوں کو بھی نوکر اسکول بھیج دیتے تیار کرا کے، یا جو مائیں خود جا رہی ہوتی ہیں وہ چھوڑ چھاڑ کے آ کے گھر میں سو جاتی ہیں، آرام سے سوتی رہتی ہیں۔ دوپہر کو کوئی اور لے آئے گا، یا اسکول کے ٹائم پہ اٹھیں گی اور جا کے لے آئیں گی۔ اتنا زیادہ لوگوں میں آرام اور یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ اگر ساس نے کہہ دیا بھئی بچے کو وقت پہ لے آؤ، یا سسر نے کہہ دیا یا کسی بڑے نے کہہ دیا بس جی وہ تو طعنہ دے رہے ہیں کہ میں تو بچے کو دیر سے لاتی ہوں، ہر بات کو بڑوں کی طعنہ بنا دیا گیا ہے۔ میرے حساب سے کیا آپ اتفاق کرتے ہیں میری بات سے کہ اگر بڑا کوئی گھر کا کوئی چیز سمجھا رہا ہے یا بتا رہا ہے تو اس کو طعنہ کہہ دیا گیا ہے؟ طعنہ کیا چیز ہوتی تھی؟ طعنہ تو بہت بری چیز ہوتی تھی۔ طعنہ تو لوگ ذاتی چیزوں پہ مارتے تھے کہ جو چیز جہیز میں نہیں دی، یا لڑکی پڑھی لکھی نہیں ہے، یا نماز نہیں پڑھتی ہے۔ اب یہ تھوڑی کہ اگر نماز گھر میں نہیں پڑھی کسی نے
لڑکی نے تو پھر اس کو تو کہیں گے نا بیٹا نمازیں پڑھا کرے، حالانکہ وہ بالغ ہے، بڑی ہے، سمجھدار ہے، بیٹا بھی بڑا ہے، سمجھدار ہے. اگر آپ نے اسے 4-5 دفعہ کہہ دیا بیٹا نماز پڑھو نماز پڑھو، اگر 3 جمعے تم نے نماز نہیں پڑھی تو تم مذہب سے خارج ہو جاؤ گے، نماز کا خیال رکھو بیٹا نماز. تو وہ کہتا ہے جی میری والدہ مجھے سب کے سامنے تانے مار رہی ہیں کہ میں نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں. اب والدین کی تو اچھی خاصی شامت آئی ہوئی ہے ان چیزوں میں جو میں دیکھ رہی ہوں. ہو سکتا ہے آپ بھی ضرور رائے دیجیے گا کہ ایسا ہے. ہر بات میں بیچاروں کو سننی پڑتی ہے. آج کل کے وہ بچے جو اب نئے آ چکے ہیں، بڑے ہو کے شادیاں کر چکے ہیں، ان لوگوں نے بہت ایسا ماحول بنایا ہوا ہے کہ وہ بڑوں کی بات کو طعنہ کہتے ہیں اور کوئی بھی نہیں. اگر آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو کوئی سنے گا تو کہے گا نا کہ بھئی آپ اذان ہو رہی ہے قرآن بند کر دو. اذان کے وقت حکم ہے کہ بھئی نماز کو جائیں، سب نماز پڑھے. اذان کا مطلب بھی یہی ہے کہ نماز کی طرف بلا رہے. اگر آپ نے کسی سے کہہ دیا کہ بھئی ذرا قرآن شریف رک جاؤ اس وقت کہ اذان ہو رہی ہے اذان سن لو، تو وہ کہے گا لو بھی مجھے قرآن نہیں پڑھنے دیا، مجھے قرآن شریف رکوا دیا. جبکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ قرآن بھی بند کریں اور فوراً نماز کی طرف جائیں. جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ فرض رکھی ہے، ٹائم ہے اس کا، اس ٹائم کے اندر ادا کریں. لیکن آج کل لوگ قضا نمازیں ادا کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ گھر کے بڑوں کو، جو یا بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، جو کوئی بھی کوئی چیز سمجھائے گا اس کو طعنہ کہہ دیا جاتا ہے، اور طعنہ کہہ کے اور بات خراب ہو جاتی ہے. اگر بیوی کو کہہ دیا آپ میکے گئی ہیں تو بھئی آپ تم دیر سے آئی ہو، ٹائم پہ نہیں پہنچی اور یا دیر ہو گئی، تو یہ بھی ایک طعنہ ہو گیا کہ بھئی میں امی کے گھر گئی تھی تو آپ تو طعنے مارنا شروع ہو گئے کہ تم دیر سے آئی ہو، تم کہاں گئی تھی، تم یوں گئی تھی، کس کے یہاں گئی تھی. مطلب آج کل کی لڑکیاں اس طرح شوہروں کو جواب دے رہی ہوتی ہیں. عجیب ماحول آ گیا. میں تو کبھی کبھی بڑی حیرت میں آ جاتی ہوں کہ کیا ہم لوگوں کا وقت کیا تھا. ہمارے وقت میں تو ہم بول ہی نہیں سکتے تھے، ہم تو سنتے تھے بڑوں کی جو بھی بات ہے سن لو بھائی سن لو. لیکن آج کے بچے نہیں سنتے. آج کے بچے کہتے ہیں کہ ہم خود بہت سمجھدار ہیں اور قابل ہیں اور ہم کو ہر چیز پتہ ہے، ہمیں کچھ نہ پتہ ہو. اب ہم بڑے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں نماز کس وقت پڑھنی ہے کس وقت نہیں پڑھنی. لیکن چونکہ آپ بڑے ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو غلطیاں کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ یقیناً انہیں روکیں گے اور روکنا بھی جائز ہے کہ نہیں بیٹا، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ ان کا اچھا ہو، اولاد کا آپ کی اچھا ہو، ان کا برا نہ ہو، اللہ ان کو ہر بلا سے بچا لے. آپ ان کو تربیت بتائیں گے، نہیں بیٹا نماز وقت پہ پڑھنی ہے آپ نے، نہیں بیٹے سو کیوں رہے ہو، اٹھو جمعہ پڑھ کے آؤ، جلدی اٹھو، جمعے کا وقت بہت مختصر ہے. لیکن بچے آج کل کے ایسا کہاں کرتے ہیں. تو یہ میں بہت دیکھ رہی ہوں، اور اللہ سے میری دعا بھی ہے کہ اللہ ہر گھر میں فرمانبردار بچے بنائے اور وہ بڑوں کا کہنا مانے اور بڑوں کی باتوں کو طعنہ نہ سمجھیں، کسی بھی یہ طعنہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ چیز ہم میں کمی ہے جو ہمیں بتائی جا رہی ہے، ہمیں اسے امپروو کرنا ہے، ہمیں اس کمی کو رد کرنا ہے. جو آج ہمیں کوئی ایک بات کہہ رہا ہے تو کوئی دوسرا نہ کہے دوسرے دن. اس طرح ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.